قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ من قبل الفتح وقاتل، کہ جنہوں نے فتح سے پہلے قتال کیا، تو سب سے پہلے مکہ کی زندگی میں جس طرح ابو بکر عمر نے قتال کیا، مارا مارے کھائیں، کسی اور شخصیت کے بارے میں حدیث صحیحہ میں یہ ثابت نہیں ہے کہ جب حضرت عمر اسلام لے حتی غزا قریشن، یعنی جھگڑا کیا، قتال کیا، حضرت عمر اسلام لائے قاتل قریشن من قبل الفتح وقاتل یقاتلہم، قاتل یقاتلو، حضرت عمر ان سے لڑے، وہ حضرت عمر سے لڑے حتی قامت الشمس، صبح کے وقت سے حضرت عمر لڑنا شروع ہوئے، صبح کے وقت سے تاکہ سورج بلند ہو گیا، اتنے گھنٹوں تک حضرت عمر لڑتے رہے۔ ذاکر یاسین، یہ دیکھ کتنا لمبا کتاب ہے حضرت عمر کا۔ عمر کی جرت پہ جاؤں قرباں ہے آج کافر بھی جن سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا۔ تو فکبر المسلمون تکبیرتن سمعت بطرق مکہ تھا، مکہ کے جو رستے تھے اس کے اندر بھی مسلمانوں کی تکبیر کی آواز سنائی دی گئی۔ ذاکر یاسین کہہ رہا تھا کدھر ہے حضرت عمر اسلام لے، تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے تھے، یار لوگ تقریریں کرتے ہیں مولوی صاحب، انہوں نے کہا کہ اب چھپ کے دین کی دعوت نہیں ہوگی، سر عام دین کی دعوت ہوگی، کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذانیں ہوں گی، یہ ہوں گی وہ ہوں گی۔ بخت یہ دیکھ یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں، تو یہ روایتیں کیوں نظر تان کے لیے جھوٹی روایتیں لے آیا، ضعیف روایتیں لے آیا؟ بدبخت انسان یہ روایتیں تمہیں ان کی شان میں، پاور میں، قوت میں، قتال میں کیوں نظر نہ آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، ذاکر یاسین نے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے قتال پر، ان کی بہادری پر، شجاعت پر جس انداز سے طنز کیا وہ قابل افسوس ہے، اور اس نے سرے سے انکار کرنے کی کوشش کی کہ ابو بکر عمر کا کوئی قتال ہے ہی نہیں، انہوں نے کوئی بندہ مارے ہی نہیں ہے، ان کی تلوار انہوں نے کہاں چلائی ہے۔ تو اس طرح کے اس نے اعتراضات کیے جو کھلے کھلے رافضی بھی نہیں کرتے۔ پھر یہ بدبخت کہتا ہے کہ میں سنی ہوں، تو جو اس کی زبان ہے گندی ذہنیت ہے، ایسا بندہ 1% بھی سنی نہیں ہو سکتا، 1% بھی۔ تو حضرت عمر بن خطاب انہوں نے پہلے جہاد کیا، قتال کیا، تو میں نے آپ سے عرض کی تھی مجھے وہ پہلے والا قتال تو ان کا دکھا دیں، میں ان کو بخاری مسلم سے دکھاؤں گا، کہ انہوں نے کفار کی پناہ میں رہے ہیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا ہے، بخاری میں روایت موجود ہے، اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے تھے، یار لوگ تقریریں کرتے ہیں مولوی صاحب، انہوں نے کہا کہ اب چھپ کے دین کی دعوت نہیں ہوگی، سر عام دین کی دعوت ہوگی، کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذانیں ہوں گی، یہ ہوں گی وہ ہوں گی۔ بخاری پڑھ کے دیکھیں، اور حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح بخاری میں بیچ کے علی جو پڑھتے ہیں، بخاری آتا ہے، بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو اپنے گھر، وہ کہتے ہیں مجھے میری قوم مار دے گی، میں اس لیے بیٹھ گیا ہوں، میں نے تو کلمہ پڑھ دیا، مجھے قوم مار دے گی۔ اس نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے، میں تجھے اپنی امان میں دیتا ہوں۔ انہوں نے باہر نکل کے اعلان کیا خبردار سے کوئی کچھ نہ کہے، یہ میری امان میں ہے۔ بھائی قتال کدھر ہے ان کا، لڑائی کدھر ہے ان کی؟ اور یہی سیم طریقہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کیا تھا جب حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، وہ بھی دشمن کی پناہ میں جا کے بیٹھ گئے تھے۔ میری بات سنیں، ان کا قتال تو دکھائیں، ان کی لڑائی دکھائیں، بدر میں دکھائیں کتنے بندے مارے، عہد میں کتنے بندے مارے، خندق میں انہوں نے کتنے بندے مارے، حنین میں کتنے بندے کافر مارے انہوں نے، خیبر میں انہوں نے کتنے بندے مارے، بتائیں۔ اس نے جس انداز سے قتال ابو بکر عمر کا انکار کیا تھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم صدقہ پنجہ چارہ تھا، ابو بکر صدیق کے قتال پر تفصیلی گفتگو کی قرآن و سنت سے، حدیث صحیحہ سے۔ اس کے بعد اس سے پہلے بیان کے اندر ہم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی قوت، بہادری، جرت، رعب و دبدبہ کے بارے میں قرآن مجید، ارشاد مصطفیٰ کریم اور ارشادات مرتضیٰ کریم اور صحابہ کرام کے ارشادات ہم نے پیش کیے، اور نہج البلاغہ سے ہم نے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات پیش کیے کہ حضرت عمر کی کتنی اہمیت ہے، نفع اسلام کے حوالے سے اہمیت اسلام کے اندر، کہ آپ کتنی رو والی شخصیت تھیں، کہ آپ کا کیا مقام ہے، آپ عزت اسلام ہیں۔ اس چیز کو ہم نے پیش کیا۔ تو آج ہم اسی گفتگو کا اگلا حصہ پیش کرنے والے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہم یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قتال، یعنی کفار سے لڑنا، جھگڑنا، مارنا، مار کھانا اور اپنے اسلام کا اظہار کرنا مکی زندگی میں، جس طرح ہم نے ابو بکر عمر کا دکھایا ہے، کوئی بندہ ابو بکر عمر کے مقام کا منکر اہل سنت کی کتب سے، حدیث صحیحہ کی روشنی میں ابو بکر عمر کے علاوہ کسی ہستی کا اس طرح قتال دکھائے، یعنی کفار سے جھگڑنا، مارنا، مار کھانا، ابو بکر و عمر ان دو شخصیات کے علاوہ اس قدر حدیث صحیحہ سے کسی اور ہستی کا کفار کے ساتھ لڑنا، جھگڑنا، قتال کرنا، مارنا، مار کھانا، اسلام کا ڈنکے کی چوٹ پہ اظہار کرنا کسی اور شخصیت کا کتب اہل سنت سے اس قدر کو دکھا دے۔ اگر نہ دکھا دے تو پھر مانے کہ قرآن مجید سورہ الحدید آیت نمبر 10 کے اندر رب کائنات نے جو اولئک اعظم درجہ والوں کا ذکر کیا ہے کہ تم میں سب برابر نہیں ہیں، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق کیا، قتال کیا، ان کا درجہ بلند ہے۔ تو اس رب العالمین کے ارشاد کے اندر سر فہرست جو ہستیاں وہ ابو بکر عمر ہے۔ ایسی نہیں مولا علی شیر خدا نے، صحابہ کرام نے، اہل سنت نے، پوری امت نے ابو بکر عمر کو رسولہ کے بعد افضل ایسے نہیں مانا، قرآن کی بنیاد پہ مانا ہے، اہل بیت صحابہ کرام کی ارشادات کی بنیاد پہ مانا ہے،
سلف الصالحین کے اجماع اتفاق کے حوالے سے مانا ہے، ایسے نہیں مانا۔ اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں الحمدللہ۔ تو آج ہم اگلا حصہ بیان کریں گے قتال عمر کا۔ تو یہاں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ حضرت عمر کا عزت اسلام اور اہل سنت کے ہاں مسلم چیز ہے، جس طرح ہم نے پیچھے بھی روایتیں پیش کی، کئی کتابوں کے اندر روایت ہے، علی پاک بھی اس کے راوی ہیں کہ اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ پھر آپ کے اسلام لانے پر آیت نازل ہونا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، پھر آسمانوں والوں کا جشن کرنا، خوشی کرنا۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا کہ اول من جہر بالسلام عمر، فضائل الصحابہ 457 نمبر پر، کہ سب سے پہلے اس طرح حضرت عمر نے کھل کے اپنے اسلام کا اظہار کیا، کسی اور ہستی نے اس طرح اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابن عباس خود اہل بیت کی ہستی یہ فرما رہی ہے، اور حضرت ابن عباس ہی یہ فرما رہے ہیں۔ یہ فضائل الصحابہ 308 نمبر پر، مستدرک 4494 نمبر پر، یہ صحیح روایت ہے۔ یہ قتال عمر ہے، آپ کا عزت اسلام ہونا اسی وجہ سے ہے کہ اس کی بنیاد آپ کا قتال ہے، آپ کی ہمت ہے، آپ کی جرت ہے، کہ آپ کے اندر جرت اتنی تھی، آپ اتنے طاقتور تھے کہ جس وجہ سے رسول اللہ کہتے تھے یا اللہ یہ دو بندے جو ہیں نا ان کی بڑی اہمیت ہے مکے کے اندر، ان میں سے جو تجھے پیارا ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو رب کائنات نے حضرت عمر کا انتخاب کیا۔ تو حضرت عمر کی اتنی اہمیت تھی مکے کے اندر، یہی آپ کا قتال ہے، اسی وجہ سے آپ کی افضلیت ہے۔ یعنی اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام کی جو ابتدا ہے، اس کے اندر اسلام کی جڑوں کو مضبوط کرنے والی شخصیات میں سے جو بڑی اہمیت کی حامل شخصیت ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وجہ سے جتنا پہلے کسی نے اسلام کو نفع دیا، اسلام کو مضبوط کیا، رسول اللہ کے لیے، اسلام کے لیے لڑا جھگڑا، مارا مار کھائی، اسلام کا اظہار کیا، تبلیغ کی، انفاق کیا، رب کائنات نے اس کا درجہ بلند کر دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ صحیح فرمان جو مستدرک 4494 فضائل الصحابہ 308 پہ، آپ فرماتے ہیں لما اسلم عمر قال المشرکون قد انتصف القوم منا، کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو کفار نے کہا، مشرکوں نے، آج ہم آدھے ہو گئے ہیں، آج ہم آدھے ہو گئے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک بھی کہتا ہے وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، آج اتباع کرنے والے مومن بھی کافی ہیں۔ تو حضرت ابن عباس فرد اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ مشرکوں نے کہا آج ہم آدھے ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہے اہمیت عمر، یہ ہے قتال عمر، یہ ہے روب و دبدبہ اور قوت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ فضائل الصحابہ 381 نمبر پر اور مستدرک کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ان سلامہ کان فتحا و ہجرتہ کان نصرا ان سلطانہ کان رحمتا، یہی بات ابو موسیٰ اشعری بھی کہتے ہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر کا جو اسلام ہے وہ فتح تھا، کشادگی تھی، ہجرت آپ کی نصرت تھی، مدد تھی اسلام کی، اور آپ کی جو خلافت تھی وہ رحمت تھی۔ تو یہ صحابہ کرام کے ارشادات ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حمیت کے بارے میں اور آپ کے قوت اسلام ہونے کے بارے میں۔ حضرت ابن مسعود ہی کہتے ہیں کہ ان عمر کان حائطا حصینا، 357 نمبر صحیح سند ہے اس کی فضائل الصحابہ۔ ابن مسعود کہتے ہیں حضرت عمر قلعے کی دیوار کی طرح تھے اسلام کے لیے، قلعے کی دیوار کی طرح، اتنے مضبوط تھے اسلام کو مضبوط کرنے والے۔ اور یہ روایت آپ ذہن کے اندر رکھیں، حضرت عمر کی جو حمیت ہے، اللہم اعز الاسلام، حضرت علی پاک بھی اس کو روایت کہتے ہیں۔ جس طرح میں بار بار یہ عرض اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات رہے۔ اب اس ذاکر یاسین نے کیا کیا کہ بخاری شریف سے روایت پیش کی، اور روایت پیش کر کے اسلام عمر جہاں ذکر ہے وہاں یہ 3864 نمبر تقریباً اس نے روایت پیش کی، اور معاذ اللہ اس کے اندر جو حضرت عمر نے عارضی طور پر اپنے خوف کا اظہار کیا اس کو دلیل بنا کے یہ کہہ رہا تھا، دیکھو جی یہ کہتے ہیں عمر آئے تو کعبے میں جماعت ہو گئی، اذانیں ہونے لگ گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اگر ایسی بات تھی تو عمر گھر میں کیوں بیٹھ گئے؟ جب حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا، بخاری میں روایت موجود ہے، اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے تھے۔ یار لوگ تقریریں کرتے ہیں مولوی صاحب، انہوں نے کہا کہ اب چھپ کے دین کی دعوت نہیں ہوگی، سر عام دین کی دعوت ہوگی، کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذانیں ہوں گی، یہ ہوں گی وہ ہوں گی۔ ایسا بدبخت ہے، اتنا 2 نمبر ہے کہ جہاں سے یہ روایت پڑھ رہا ہے وہیں ساتھ حضرت عمر کی قوت پاور کا ذکر ہے، آپ کے قتال کا ذکر ہے، آپ کی ہمت اور بہادری حمیت کا ذکر ہے بخاری شریف کے اندر، اس سے پہلی روایت کے اندر، لیکن اس بدبخت کو نظر نہیں آئی۔ ایسے رفض کے جناب پردے اس کی آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی ہے، ایسا دل پہ اس کے غلاف چڑھ گیا ہے رفض کا کہ بدبخت کو صرف تان نظر آتا ہے صحابہ پہ، شان نظر نہیں آتی۔ تو اس نے جناب پھر کہا دیکھو حضرت عمر جو ہے وہ اندر بیٹھ گئے، یہ عارضی حالت تھی، عارضی حالت، اور یہ اس وقت ہوا جب آپ پہلے لڑ چکے ہیں، اسلام کا اظہار کر چکے ہیں، جب سارے کافر اکٹھے ہو کے آپ کو
ختم کرنے کے لیے جمع ہوئے تو اس وقت عارضی خوف آپ پہ طاری ہو گیا، تو جو بشری تقاضے سے انبیاء پہ بھی خوف طاری ہو جاتا تھا، یہ کون سی بات ہے؟ اور تم نے یہ نہیں دیکھا کہ رافضیوں کی کتاب کے اندر علی پاک کی کتنی توہین ہے کہ معاذ اللہ ابو بکر کی بیعت کے لیے علی پاک کے گلے میں رسی ڈالی گئی، انہیں جناب کھینچا گیا، حضرت علی گھر گھر میں جا کے سیدھا سارا کو جا کے ووٹ مانگتے تھے، اور باغ بھی چھین لیا گیا، رشتہ بھی چھین لیا گیا، خلافت بھی چھین لی گئی. تجھے یہ نہیں نظر آتا بدبخت انسان؟ تجھے صرف اہل سنت کی کتابیں جو ہیں ان کے اندر ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، رافضیوں کے ہاں ایسی کوئی چیز تجھے نظر نہیں آتی، صرف وہاں سے پیسہ ملتا ہے، سارا کچھ تیرا دین جو ہے وہ پیسہ ہے. کچھ خدا کا خوف کر. ان کی کتابوں کے اندر کیسی کیسی روایتیں ہیں، حضرت علی کو معاذ اللہ کس طرح پیش کیا گیا شیر خدا کو، کیوں تجھے نظر نہیں آیا؟ تو اس وجہ سے یہاں حضرت عمر کا یہ عارضی خوف ہے، اور انبیاء پہ بھی عارضی خوف طاری ہو جاتا تھا. یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ نبوت کے شان کے منافی نہیں ہے، تو صحابیت کی شان کے منافی کیسی چیز ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیں میں صرف حوالے پیش کر رہا ہوں اختصار کے لیے. سورہ ہود آیت نمبر 70 کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے خوف کا ذکر ہے. عنکبوت آیت نمبر 33 کے اندر لوط علیہ السلام کے خوف کا ذکر ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 77 کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے خوف کا ذکر ہے. اسی طرح سورہ قصص آیت نمبر 31 کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کے خوف کا ذکر ہے. قصص 25 کے اندر شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، خوف نہ کریں آپ میرے پاس آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظالموں سے بچا لیا ہے، ظالم قوم سے. تو یہ دیکھیں انبیاء پر بھی خوف بعض اوقات طاری ہو جاتا تھا، یہ تو شان نبوت کے منافی نہیں ہے. اور عارضی حالت کو معاذ اللہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جہاں خوف کا ذکر ہے وہیں یہ ذکر ہے کہ قوی الامین، حضرت موسیٰ قوی بھی تھے امین بھی تھے، وہاں قوی ہونے کا بھی ذکر ہے، خوف کا بھی ذکر ہے. تو کوئی بندہ اگر قوی ہے کسی وقت خوف کا طاری ہو جانا یہ اس کے قوی ہونے کے منافی نہیں ہے. جیسے علی پاک نے کہا حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے حاذ القوی الامین، کہ عمر قوی بھی ہے امین بھی ہے. تو جس سے علی پاک قوی امین کہے تو یہ ذاکر یاسین جیسا بدبخت کہے جی وہ یعنی خوف طاری ہو گیا تھا، اور اس سے یہ مراد لینا کہ ہمیشہ خوف زدہ رہے، اندر جناب گھس گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ حقائق کے خلاف چیزیں ہیں. اور جہاں بدبخت نے اس نے بخاری شریف سے روایت پیش کی 3864 سے نے پیش کی، تو 3863 نمبر پر حضرت ابن مسعود کا بخاری شریف کے اندر یہ ارشاد موجود ہے 3863. آپ فرماتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جب سے حضرت عمر اسلام لائے ہمیں عزت ملتی گئی. حضرت عمر عزت اسلام ہے، روب و دبدبہ اسلام ہے. حضرت عمر کی وجہ سے مکے میں ہمیں عزت ملی، ہم قوت والے ہوئے، ہم طاقت والے ہوئے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اللہم اعز الاسلام بعمر. تو حضرت ابن مسعود کا فرمان بخاری شریف 3863 پر ساتھ ہی موجود تھا، جہاں حضرت عمر کا قتال، حضرت عمر کی قوت کا ذکر ہو رہا ہے. یہ قتال کی بنیاد پر، جرأت کی بنیاد پر یہ عزت اسلام ہے. ایسی شخصیت کے بارے میں یہ کہنا وہ عہد سے بھاگ گئے تھے، وہ فلان جگہ سے بھاگ گئے تھے، انہوں نے کتنے قتل کیے، انہوں نے کتنے قتل کیے. اگر اس طرح کہو گے تو معاذ اللہ تعالیٰ پھر تم گنتی کیسے کر سکو گے، اور یہ معیار کہاں سے لا سکو گے کہ افضلیت کا معیار تلوار چلانا ہے، بندے مار نہیں ہے. افضلیت کا معیار شروع اسلام میں انفاق کرنا ہے، قتال کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. یہ قرآن مجید نے افضلیت کے معیار مقرر کی ہیں، ٹھیک ہے. تلوار چلانا یا زیادہ کفار قتل کرنا، بس ان چیزوں کو افضلیت کا معیار نہیں قرار دیا گیا. اگر ان چیزوں کو افضلیت کا معیار قرار دیا جاتا تو پھر پوری تفصیل ہوتی کتابوں کے اندر، بھئی اس صحابی نے اتنے بندے مارے ہیں، اس صحابی نے اتنی تلواریں توڑی ہیں، اس نے اتنی تلوار چلائی ہے، تو اس کی تفصیل ہوتی، لسٹ ہوتی، اور نیچے جناب لکھا ہوتا کہ یہ ہستی پہلے نمبر پہ آئی ہے کہ اس نے اتنی تلواریں توڑی ہیں، اس نے اتنے بندے مارے ہیں، اتنی جنگیں لڑی ہیں، تو لہٰذا یہ افضل ہے. تو ایسی کوئی تفصیل ہے، ایسا کوئی عدد و شمار ہے کوئی اہل سنت کی کتابوں کے اندر؟ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ یہ افضلیت کا معیار نہیں ہے. فضیلت ضرور ہے، یعنی تلوار چلانا جہاد فی سبیل اللہ فضیلت اپنی جگہ، فضلیت نہیں، افضلیت نہیں ہو سکتا. اچھا جی، یہ آپ نے سنا بخاری شریف سے. یہ جو ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، یہ قتال عمر ہے. یہ عمر کے قتال ہمت کی بنیاد پر آپ عزت اسلام بنے، مسلمانوں کو طاقت ملی کہ آپ جب آئے تو ایسا جھگڑا کیا، اتنا خوف طاری ہو گیا مشرکوں پہ کہ پہلی طرح انہوں نے ظلم زیادتی کرنا چھوڑ دیا. آپ دیکھیے آگے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. قتال لفظ جو ہے وہ آئے گا، یعنی قاتل یقاتل، ان سیغوں کے ساتھ حضرت عمر کا قتال ہم صحیح حدیث سے دکھانے لگے ہیں، اور ذاکر یاسین کو چیلنج کرنے لگے ہیں کہ دیکھو قرآن بھی کہتا ہے قاتل غاضب یغاضب، ٹھیک ہے، باب مفالہ. قرآن بھی یہ کہتا ہے قبل الفتح وقاتل، کہ جنہوں نے فتح سے پہلے قتال کیا. تو سب سے پہلے مکہ کی زندگی میں جس طرح ابو بکر عمر نے قتال کیا، مارا مارے کھائیں، کسی اور شخصیت کے بارے میں حدیث صحیحہ میں یہ ثابت نہیں ہے. ان کی جرت پر کوئی عرف نہیں ہے، بڑی بڑی جرت والی بہادر شخصیات تھیں، لیکن جس قدر ابو بکر عمر نے مارے کھائیں، مارا مشرکوں کو، مکی زندگی میں کسی اور ہستی کے بارے میں یہ چیز ثابت نہیں ہے. اب دیکھو
یہ فضائل الصحابہ کے اندر 3070 نمبر پر 370 نمبر پر 370 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. مستدرک کے اندر 4487 نمبر پر یہ روایت موجود ہے اور صحیح روایت ہے. اس کے اندر الفاظ ہیں. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر السلام علیہ حتی غزا قریشن، یعنی امیر حمزہ نے اور حضرت عمر نے حتی غزا قریشن یعنی جھگڑا کیا، قتال کیا. اور ابن مسعود فرماتے ہیں، مختلف الفاظ ہیں، واللہ مستطعنا ان نصلی عند القعبہ، اور یہ بھی الفاظ ہیں ما کننا نقدر علی ان نصلی عند القعبہ ظاہرین حتی اسلم عمر، کہ ہمیں کعبے میں کھل مکھلا عبادت کرنے کی، نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تھی اور اتنی ہم استطاعت نہیں رکھتے تھے. حتی اسلم عمر، حتیٰ کہ حضرت عمر اسلام لے آئے. یہ جو ذاکر یاسین اچھل اچھل کے بدبخت یہ خبیث الباطن کہہ رہا تھا دکھاؤ کہاں ہے ابو عمر کا قتال، ابو بکر کا قتال کہاں ہے، کہاں قتال ہے ان کا، وہ تو معاذ اللہ اندر چھپے بیٹھے تھے، ڈرے بیٹھے تھے. ٹھیک ہے، بدبخت انسان یہ دیکھ. یہ روایت صحیح ہے. اور ابن مسعود عظیم صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کی برکت سے، ان کی جرت، ان کے قتال کی برکت سے، حتی غزا قریشن من قبل الفتح وقاتل. اب ملاؤ دونوں کو. حضرت عمر کے قتال کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہم نے کھل مکھلا پہلی دفعہ کعبے میں نماز پڑھی. یہ کہتا ہے کدھر یہ ہے جناب، کہتے ہیں جی انہوں نے کعبے میں نماز پڑھائی، اذانیں دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اندھے یہ ہے، اندھے یہ دیکھو، یہ ہے عمر کا قتال. عمر کی جرت کی وجہ سے مسلمانوں کا کھل مکھلا کعبے میں جا کے نماز پڑھنا اعلانیہ طور پر. اس وجہ سے حضرت ابو بکر عمر کو یہ مقام حاصل ہوا کہ ان کے ذریعے سے اسلام کی بنیاد مضبوط ہوئی. آگے دیکھو، فلما اسلم قاتل قریشا حتی صلی عند القعبہ وصلینا معہ. حضرت عمر اسلام لائے قاتل قریشا من قبل الفتح وقاتل. فلما اسلم وقاتل قریشا حتی صلی عند القعبہ وصلینا معہ. حضرت عمر اسلام لائے، قریش سے لڑے، کعبے میں اعلانیہ طور پر حضرت عمر نے نماز پڑھی. صلینا معہ، ہم نے بھی حضرت عمر کے ساتھ نماز پڑھی، ہم نے بھی حضرت عمر کے ساتھ نماز پڑھی کعبے میں. اور فضائل الصحابہ 371 نمبر پر یہ روایت موجود ہے کہ جب حضرت عمر اسلام لائے فقبر رسول اللہ تکبیر، حضرت رسول اللہ نے تکبیر بلند کی مکے کی سرزمین پر. اللہ کا جو نام ہے، جو تکبیر ہے، اللہ اکبر، پہلے دن جو گونجا یہ اس دن گونجا جس دن حضرت عمر اسلام لائے. اب آگے میں الفاظ دکھاتا ہوں آپ کو کہ مکے کی جو رستے تھے ان میں بھی مسلمانوں کی آواز سنائی دی، اللہ اکبر. آج حضرت عمر اسلام لے آئے. الفاظ انہما یعنی حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر سیمنعانی وینتصفون بہما من عدو، کہ جب حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر اسلام لے آئے تو ہمیں تسکین ہو گئی. صحابہ کہتے ہیں کہ آپ یہ رسول اللہ کی حفاظت کریں گے اور اب ہم کمزور نہیں رہے، ہم مشرکوں سے بدلہ لے لیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ الفاظ ہے روایت کے. فکبر المسلمون تکبیرۃ سمعت بطرق مکہ تھا. مسلمانوں نے جب تکبیر بلند کی تو سمعت بطرق مکہ تھا، تو مکہ کے جو رستے تھے اس کے اندر بھی مسلمانوں کی تکبیر کی آواز سنائی دی گئی. ذاکر یاسین کہہ رہا تھا کدھر ہے حضرت عمر اسلام لے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بدبخت یہ دیکھ، یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں، تو یہ روایتیں کیوں نظر نتان کے لیے جھوٹی روایتیں لے آیا، ضعیف روایتیں لے آیا. بدبخت انسان یہ روایتیں تمہیں ان کی شان میں، پاور میں، قوت میں، قتال میں کیوں نظر نہ آئیں. فضائل الصحابہ کے اندر 370 371 نمبر روایت، اس کا آپ مطالعہ فرمائیں. تو اس کے اندر وہ جو پناہ آپ نے لی تھی نا مشرک کی، وہ عارضی پناہ تھی اور اس نے دی تھی، عارضی پناہ تھی. اور روایت کے الفاظ ہیں حضرت عمر نے اس کی پناہ واپس کر دی، کہا امان اپنی واپس کر لے لو. جس طرح ابو بکر صدیق نے بخاری کے اندر ہے کہ آپ نے ابن داغنہ کی جو امان تھی واپس کر دی کہ مجھے اللہ کی امان کافی ہے. حضرت عمر نے بھی اس کی امان واپس کر دی، وہ عارضی امان تھی تھوڑی دیر کے لیے. پھر آپ نے کیا کیا، الفاظ روایت کے کہ حضرت عمر اس کے پاس گئے، آس کے پاس، کہا جیوارو کا علیہ کا ردن، کہ میں تیری جو امان ہے تجھ پر واپس لٹاتا ہوں. فقال لا تفعل لا تفعل یا ابن اختی، اے میری بہن کے بیٹے ایسا نہ کرو. قلت، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا بلا ہوا ذاک، میں ایسے ہی کروں گا. قال ما شئت، اس نے کہا کیوں، تیرا کیا پروگرام ہے، کیا مرضی ہے. قال، فرمایا میں نے کہا فما زلت اضرب و اضرب حتی اعز اللہ الاسلام. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا یہ اپنی ایمان واپس لے لے، میری چاہت یہ ہے کہ میں اسلام کے لیے مارتا رہوں، مار کھاتا رہوں. اضرب و اضرب، مارتا رہوں، مار کھاتا رہوں. حتی
عز اللہ الاسلام، حتیٰ کہ اللہ اسلام کو عزت دے. اللہم اعز الاسلام بعمر. حضرت عمر کہتے ہیں میں اس لیے مار کھاتا ہوں اور کھاتا رہوں گا تاکہ میرے لڑنے کی وجہ سے ان پر روب رہے. اور آگے آپ کے یہ الفاظ بھی ہیں، آپ نے کہا ما احب الا ان یصیبنی مما یصیب المسلمین. آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جس طرح مسلمانوں کو تکلیفیں دی جاتی رہیں، انہیں مارا جاتا رہا، مجھے بھی ایسی تکلیفیں ملیں. یعنی حضرت عمر کے اندر دل کے اندر اتنا دکھ پیدا ہوا کہ پہلے مسلمانوں کو یہ اذیتیں دی جاتی تھیں، تو آپ اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے کہ مجھے کیوں نہ دی جائیں، کمزور مسلمان مارے جاتے رہے تو میں بھی لڑ کے ماروں اور مار کھاؤں. حضرت عمر کی یہ خواہش ہوتی تھی. آپ نے کہا میں چاہتا ہوں ماروں مارتا رہوں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت دے، اور میں چاہتا ہوں جیسے مسلمانوں کو اس سے پہلے اذیتیں دی جاتی رہیں مجھے بھی اذیتیں دی جائیں. یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قوت، بہادری، قتال، روب دبدبہ مکے کی زندگی کے اندر. من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ. ایسے نہیں اہل سنت کا اتفاق بما مولا علی کہ ابو بکر عمر افضل ہیں. جو بندہ باریک بینی کے ساتھ، دقت نظری کے ساتھ یہ دیکھے گا تو انشاءاللہ تعالی اس پر یہ چیز واضح ہو جائے گی. آپ دیکھیے مزید میں قاتل یقاتل کے الفاظ دکھا رہا ہوں، صحیح حدیث کے اندر فضائل الصحابہ 372 نمبر پر یہ روایت موجود ہے اور سند اس کی حسن ہے. تو روایت کے اندر فما بارح یقاتلہم، حضرت عمر ان سے لڑتے رہے اسلام لانے کے بعد. ویقاتلونہ، ٹھیک ہے، وہ حضرت عمر سے لڑتے رہے. یقاتلہم، قاتل یقاتل، حضرت عمر ان سے لڑے، وہ حضرت عمر سے لڑے حتی قامت الشمس، صبح کے وقت سے حضرت عمر لڑنا شروع ہوئے. صبح کے وقت سے لڑنا شروع ہوئے حتیٰ کہ سورج بلند ہو گیا. اتنے گھنٹوں تک حضرت عمر لڑتے رہے. ذاکر یاسین، یہ دیکھ کتنا لمبا قطار ہے حضرت عمر کا. الفاظ سن، حتی قامت الشمس علی رؤوسہم، حتیٰ کہ جو سورج ہے ان کے سروں پہ آ گیا. 2-4 گھنٹے تک حضرت عمر ان سے لڑتے رہے اکیلے. ٹھیک ہے، عمر کی جرت پہ جاؤں قرباں ہے آج کافر بھی جن سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. تو ایسے نہیں کسی نے کہا. کئی گھنٹوں تک حضرت عمر حرم کعبہ میں مشرکوں سے لڑتے رہے، حرم کعبہ میں مشرکوں سے لڑتے رہے. اگلی روایت سن، یہ بھی صحیح ہے، مستدرک 4493 نمبر روایت ہے کہ قاتل عمر المشرکین، قاتل آیا ہی من قبل الفتح وقاتل، قاتل عمر المشرکین فی مسجد مکہ فلم یزل یقاتلہم منذ غدوۃ حتی صارت الشمس حیال راسہ. یہ وہی روایت ہے مختلف الفاظ سے. تو یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت عمر قاتل یقاتل، یہ الفاظ آئے ہیں صحیح روایتوں کے اندر، مشرکوں سے لڑتے رہے اتنی دیر تک، صبح سے لے کر اتنی دیر تک کہ سورج ان کے سروں پر بلند ہو گیا. اب دیکھا آپ نے، یہ ہے حضرت عمر کا قتال مکہ کی زندگی کے اندر. جو یہ ذاکر یہ رافضی یاسین اچھل کے کہہ رہا تھا کدھر جناب وہ کعبے میں اور اذانیں ہوئیں، حضرت عمر نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ان کا قتال دکھاؤ کدھر ہے. بدبخت انسان، یہ اہل سنت کی کتابوں میں صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہے. رب کریم فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ. تو اس وجہ سے جب ابو بکر عمر نے مکے میں جس طرح قتال کیا، حدیث صحیحہ میں کسی اور ہستی کے بارے میں اس طرح کا قتال نہیں ہے. اسی وجہ سے اہل سنت کا، صحابہ کرام کا، اہل بیت کے اس پر اتفاق ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد جن ہستیوں کا مقام ہے وہ ابو بکر عمر ہیں. اس سے اگلا حصہ انشاءاللہ تعالی جو قتال عمر ہے مدنی زندگی کے اندر وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. رب کریم ہم سب کو قرآن و سنت پہ پوری طرح عمل کرنے، دل و جان سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کے آل صحاب کی سچی غلامی اور محبت نصیب فرمائے.